بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل الموسیقی ہمارا چھٹا سبق ہے۔ فعل باعتبار اقسام حروف 4 قسم پر ہے۔ اس میں ایک صحیح ہے، ایک محموز ہے، اور ایک معطل ہے، اور ایک مضاف ہے۔ 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 صحیح، محموز، معطل اور مضاعف، یہ 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ اور یہ 4 قسمیں جو ہے یہ عام کتابوں میں اس کو 7 اقسام سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہے 7 اقسام، کہ 7 اقسام میں سے کون سا ہے۔ اگر آپ ارشاد الصرف میں یا پنج گنج میں یا کسی بھی کتاب میں پڑھ چکے تو وہاں پر اس کا نام رکھتے ہیں 7 اقسام، تو یہ ہے 7 اقسام۔ لیکن یہاں پر مصنف نے 4 میں ذکر کیا، اس لیے کہ یا صحیح ہوتا ہے، یا محموز ہوتا ہے، یا معطل ہوتا ہے، یا مضاف ہوتا ہے۔ باقی جو 3 قسمیں ہیں یا مکمل 10 قسمیں بنتی ہے، 14 قسمیں بنتی ہے، وہ ان 4 کی ہی بنتے ہیں۔ مثلا یہاں پر فا، عین اور لام، اس کی مثال نصارہ، سمع اور فتح۔ یہ ابھی اس میں اگر اس فا یا عین اور یا لام کلمے کے مقابلے میں فا، عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، مثلا اکلا، تو یہاں پر فا کلمہ جو ہے یہ حمزہ ہے، یا عین کلمہ حمزہ ہو، یہاں پر عین کلمہ حمزہ ہے، اور یا لام کلمہ حمزہ ہو، مثلا قا، تو فا، عین، لام کلمے کسی پر بھی حمزہ ہو تو یہ ہے محموز، اس کو کہتے ہیں محموز۔ اگر فا کلمہ یا عین کلمہ اور یا لام کلمہ، اس میں مثلا وعد اور یسر، وعد، یا عین کلمے میں واو اور یا ہو، مثلا قال، باع، قال اور باع، یا لام کلمے میں واو اور یا ہو، مثلا ہم لکھیں گے دعا اور رما۔ تو ان سب کو کہ فا، عین، لام کلمہ، یہ واو اور یا یہ حروف علت میں سے ہے۔ حروف علت، حروف علت 3 ہے، واو، الف اور یا، لیکن یہاں پر واوی ہے یا یائی ہے، الفی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں معطل۔ اگر فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں واو یا عین کلمے میں واو یا ہو اور یا لام کلمے میں عین، واو اور یا ہو تو اس کو کہتے ہیں معطل۔ اگر 2 حرف ایک جنس سے ہو، مثلا فرہ، یہ اصل میں فرارہ ہے،
تو اس کو کہتے ہیں مضاعف، اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ تو کہ فا عین لام کلمے میں حمزہ نہ ہو، فا عین لام کلمے میں واو اور یا نہ ہو، اور فا عین لام کلمے میں کوئی ہم جنس حرف نہ ہو، تو یہ ہے صحیح۔ فا عین لام کلمے میں حمزہ ہو تو محموز، فا عین لام کلمے میں واو اور یا ہو، واو ہو یا ہو تو معتل، اگر دو حرف ایک جنس سے ہو تو مضاف، اور اگر یہ نہ ہو کہ فا عین لام کلمے میں حمزہ نہ ہو، فا عین لام کلمے میں واو اور یا نہ ہو، اور یا دو حرف ایک جنس سے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں صحیح۔ اور صحیح ایک ہی قسم ہے، بس ایک ہی قسم۔ پھر اگر فا کلمے میں حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، محموز الفا۔ اگر عین کلمے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، اگر لام کلمے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز اللام، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ تین، اگر واو ہو، اگر فا کلمے میں حرف علت ہو، فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال۔ اگر عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف۔ اگر لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص۔ اگر حرف علت فا کلمے میں ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اگر حرف علت عین کلمے میں ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اگر حرف علت لام کلمے میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ پھر یا تو مثال واوی ہے، اور یا مثال یائی ہے۔ اس طرح اجوف بھی، اجوف واوی اور اجوف یائی، اس طرح ناقص واوی اور ناقص یا ای۔ تو یہاں پر دیکھ مثال کی دو قسمیں، ایک اور دو، یہاں پر اس کی بھی دو قسمیں، ایک اور دو، اور اس ناقص کی بھی دو قسمیں، ایک اور دو۔ یعنی جو فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال، اگر واو ہو تو مثال واو، اگر یا ہو تو مثال یائی، اس طرح وعدہ اور یسا۔ اس طرح عین کلمے میں اگر ہو تو اس کو اجوف کہیں گے، اگر واوی ہو، واو ہو تو واوی ہے، اگر یا ہو تو یائی ہے، اور لام کلمے میں تو اس کو ناقص واوی یا ناقص یائی کہیں گے اس کو۔ اور جو مضاف ہے اگر ایک حرف ہو، یعنی ثلاثی ہو، ثلاثی جس طرح یہ ہے، یا رباعی ہوگا جس طرح زلزلہ، تو یہ رباعی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہفت اقسام کس طرح بنتے ہیں۔ ہفت اقسام اس طرح بنتے ہیں کہ اس کو یہ صحیح کی ایک قسم، معتل کی چار قسم، معتل چار قسم ہے، ایک ہے مثال، دوسرا ہے اجوف، اور تیسرا ہے ناقص، اور اس میں ایک بنتا ہے لفیف۔ لفیف، یہ لفیف جو ہے اس کے پھر دو قسمیں بنتے ہیں، ایک ہے مفروق اور ایک ہے مقرون۔ مفروق اور مقرون یعنی ایک کلمے میں دو حرف علت ہو تو اگر دونوں ایک ساتھ ہوں، جس طرح طوا، تو یہ بھی حرف علت ہے اور یہ بھی حرف علت ہے، دونوں ایک ساتھ ہے
تو اس وجہ سے دونوں کو مقرون کہتے ہیں، دونوں کو مقرون کہتے ہیں، مقرون۔ اور مفروق مثلا وقع، وقع، تو یہ اور اس کے درمیان میں یہ لفظ قاف ہے، تو دونوں میں فرق آ گیا، تو اس وجہ سے اس کو مفروق کہتے ہیں، اس کو مقرون۔ یہ طوا یہاں پر لکھ دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، طوا۔ تو یہ اور یہ مقرون، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے، تو یہ مفروق ہے۔ یعنی اگر ایک حرف علت ہو تو یہ مثال اجوف اور ناقص ہے، اگر دو حرف علت ہو تو یہ تو ایک ساتھ ہوں گے، تو مفروق لفیف ہے، اور لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ تو یہ لیکن یہاں پر جو ہفت اقسام میں اس میں یہ 4 لے رہے ہیں، محموز 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7، اور ہفت کہتے ہیں 7 کو۔ تو ہفت اقسام اس طرح ہے کہ صحیح، محموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف اور مضاف۔ اس سے 7 قسمیں بنتی ہے، لیکن علم صیغہ، صاحب علم صیغہ نے 4 بنائی ہے، یہاں بعض مشہور کتابوں میں 7 قسمیں ہیں، اور اس سے اگر اس کی 3 قسمیں لے لیں اس کے ساتھ، تو اس سے پھر 10 بنتے ہیں، 9 اس سے بنتے ہیں، اور لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں، تو پھر اس سے 10 قسمیں بنتے ہیں، 10 قسمیں، اس لیے کہ محموز کے 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، یعنی 3 قسمیں اس کے یہ بن گئی، پھر یہ 4، تو اس کے 10 قسمیں بنتے ہیں، لفیف کے 2، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10۔ لیکن اس سے 14 قسمیں کس طرح بنیں گے؟ 14 اس سے یہ بنیں گے کہ مثالیں ایک واوی ہے اور ایک یائی ہے، اس طرح اجوب بھی واوی اور یائی، اور ناقص بھی واوی اور یائی، اور مضاف کے 2 ثلاثی اور رباعی، مضاف کے یعنی اس طرح ثلاثی ہو یا رباعی ہو۔ تو اگر 4 قسمیں بنانی ہیں تو صحیح، محموز، معطل اور مضاف، جس طرح میں نے اس نقشے میں بنایا ہے کہ اگر حمزہ ہو تو محموز، 2 حرف ایک جنس سے ہو تو مضاف، حرف علت ہو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں تو اس کو کہیں گے، اگر ایک حرف ہو تو یا مثال ہوگا یا جوف یا ناقص، اگر 2 حرف ہو تو اس کو لفیف کہیں گے۔ مضاف یہ ہو گیا، یہ 4 قسمیں۔ 7 قسمیں کس طرح بنائیں گے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 اور نمبر 7۔ اگر 10 قسمیں بنانی ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور 14 قسمیں بنانی ہے تو اس کی 2 قسمیں اور اس کی 2 قسمیں کر لیں تو اس سے 14 قسمیں بنتی ہے۔ لیکن یہ مشہور کتنے قسموں میں؟ ہفت اقسام میں مشہور ہے کہ یہ کلمہ دیکھو، اس کلمے میں یہ ہفت اقسام میں سے کون سا قسم ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔